السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ آج ہمارا ٹاپک ہے استغفار، کہ استغفار پڑھنے سے ہمارے رزق میں بہت زیادتی ہوتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ جان لیں کہ کیا استغفر اللہ کہنے سے ہمارے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اپنے اللہ سے معافی چاہتی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اس کو دل سے احساس کرتے ہوئے ہمیں استغفار پڑھنا ہے، اور پھر اپنے گناہوں سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ کئی استغفار ہیں، اگر آپ کوئی بھی استغفار پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کو دل سے احساس کریں جب بھی آپ استغفار کر رہے ہوں تو۔ پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس گناہ سے اجتناب کریں۔ جیسے کہ میں یہ استغفار پڑھتی ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں مغفرت چاہتی ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ تمام کائنات کو قائم کرنے والا ہے، تھامے رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ تو آپ جب بھی کوئی بھی تسبیح پڑھیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، تو آپ ضرور یہ کوشش کریں کہ آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، تبھی تو آپ اس کی برکت حاصل کر پائیں گے، آپ جو بھی پڑھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں بہت برکت ہے۔ بس ہمارے اندر کمزوری ہے، طاقت تو ان ذکر میں ہے، ان تسبیح میں ہے، لیکن کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو دل سے نہیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، تبھی ہم اس ذکر کا فائدہ اچھی طرح اٹھا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ زبان سے ادا کرنا بھی اچھی بات ہے، ہر وقت تسبیح پڑھنا، ہر وقت استغفار کرنا، درود پڑھنا، یہ تمام عمل بہت اچھے ہیں، لیکن یہ عمل اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں، ہم اور بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم اس کو دل سے کریں، سمجھتے ہوئے کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور حقیقتاً جو رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ گناہوں کی زیادتی سے، گناہوں کی کثرت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی حرام کام میں مبتلا ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو ہمارے رزق میں تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل مقصد جب آپ کو رزق کی زیادتی کرنی ہے تو اپنے گناہوں سے اجتناب کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، نماز کو چھوڑنے سے بچیں، حرام کام کرنے سے بچیں، تو آپ کی رزق کی تنگی خود بخود دور ہو جائے گی۔ کیونکہ اس زمانے میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، تو ہمیں استغفار کی زیادتی بہت کرنی ہے، کیونکہ ہم استغفار کرتے وقت نا اللہ سے یہ طاقت بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، میں یہ جو توبہ مانگ رہی ہوں نا، تو ہم یوں ہی گناہوں سے نہیں بچ سکتے، گناہوں میں بہت طاقت ہے اور ہم کمزور ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی روح کو کمزور کر کے رکھا ہے، گناہ کر کے، گناہ کی زیادتی سے ہماری روح بہت کمزور ہو چکی ہے۔ تو ہم استغفار کر کے، جو استغفار کی ہم کثرت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے، اس استغفار کی وجہ سے ہمیں اتنی طاقت دیتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ تو استغفار کی زیادتی ضروری ہے، زبان پہ استغفار لانا بھی ضروری ہے، دل کے احساس کے ساتھ، پھر ہمیں عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ہم کسی بھی حرام کام میں، کسی بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو فوراً اس کو ترک کر دیں، فوراً اس سے بچ جائیں، دور ہو جائیں، تاکہ ہمارے رزق کی تنگی دور ہو جائے، رزق میں ہماری برکت شروع ہو جائے۔ کیونکہ رزق تو کئی قسم کے ہوتے ہیں نا، جیسے اچھی صحت، اچھی اولاد، اچھے رشتہ دار، سکون، خوشیاں، یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ دیکھیے جب ہماری روح بیمار ہوگی تو ہمارا جسم قطعی صحت مند نہیں ہو سکتا، روح ہماری کمزور ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، روح ہماری کمزور ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے سے، اللہ کی عبادت نہ کرنے سے۔ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ ہے روح کی غذا، اور یہ ضروری غذا ہے، اس کے بغیر روح تو ہماری کمزور ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، پھر ہمارا جسم کیسے طاقتور بن سکتا ہے؟ جسم کی غذا تو ہم 3 ٹائم لیتے ہیں، لیکن روح کی غذا 5 ٹائم ضروری ہے،
کیونکہ روح زیادہ معنی رکھتی ہے جسم سے. جسم تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہماری روح ہمیشہ ہمیشہ اب رہے گی. ایک بار روح کے پیدا ہونے کے بعد روح تو ہمیشہ رہتی ہے نا. روح ہمیشہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا، ہمارے جسم میں ڈالا، لیکن روح پھر ہمیشہ رہے گی. ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، تو روح کو زیادہ طاقت کی، زیادہ پاور کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تاکہ ہم اگر ایکسٹرا کچھ نہ کر پائیں، کم سے کم جو روح کے لیے ضروری پاور ہے وہ تو حاصل کر لیں نماز کے ذریعے سے. جیسے ہم تینوں ٹائم ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہم فروٹس کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، سیلیڈ کھاتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہمارے جسم کو طاقت پہنچا سکتی ہیں، ہم وہ تمام چیزیں کھاتے ہیں. اسی طریقے سے تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، تمام نیک اعمال ہیں. ہم اسی وجہ سے تو کرتے ہیں کہ ہماری روح کو تقویت پہنچے. ہماری روح جب طاقتور ہوگی تبھی ہم اپنے گناہوں سے بچ پائیں گے. گناہوں سے بچنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. جیسے بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمارے جسم کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری روح کو بھی گناہوں سے بچنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. اور آج کل ہم اپنے جسم کی غذا پر غور کرتے ہیں، جسم کی غذا کا خیال رکھتے ہیں، اس کو طاقت پہنچاتے ہیں، لیکن اسی کے الٹ ہماری روح بہت ہی کمزور ہے. کوئی بھی روح کی غذا کا خیال نہیں رکھتا ہے. تو ہمیں اپنی روح کی بھی غذا کا پراپر خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کی غذا کا بھی خیال رکھنا ہے. کیونکہ لاغر مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، قوی مسلمان پسند ہے، صحت مند مسلمان پسند ہے. تبھی تو ہم اللہ کی عبادت کر پائیں گے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچا پائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ استغفار کی کثرت کریں، اور جب بھی اللہ کی کوئی تسبیح بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. اس کو دل سے احساس کر کے پڑھنا شروع کریں. اب تھوڑا پڑھیں لیکن دل کے احساس کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کی بالکل کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے استغفار کرنے سے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے اور حرام کام سے دور رہنے سے ضرور انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کے رزق میں زیادتی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.